مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 1 نومبر 2021 بروز پیر ہے اور یہاں جامعہ سیدنا عبداللہ بن عباس پتوں کی ضلع قصور میں آپ حضرات کی خدمت میں ہم علماء کے حوالے سے اجتماع میں جمع ہے۔ میں علماء کے حوالے سے تربیتی بات تو نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو اس درجے پہ نہیں سمجھتا۔ آپ حضرات بڑے ہیں، آپ حضرات کا علم و تقوی بڑا ہے، تو تربیت کا معنی میرے منہ پہ نہیں سجتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ علماء کے حوالے سے ہم ایک مذاکرے میں بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اپنے تجربات شیئر کریں گے تاکہ ہم کچھ سمجھ سکیں اور معاشرے کو کوئی راہ دے سکیں۔ بنیادی طور پر اول والا میں آپ کی خدمت میں بنیادی بات یہ عرض کروں گا کہ کسی مسئلہ پر علماء کرام کا اکٹھا ہو جانا یہ 100 بلکہ سینکڑوں جلسے کرنے سے بہتر ہے۔ میں جو فکر جو بات آپ تک دینا چاہتا ہوں نا، آپ میں ہر بندہ اپنی مسجد کا متولی، ہر مدرسے کا خطیب، ہر مدرسے کا واعظ، محتمم، ناظم، کوئی نہ کوئی عہدے پر موجود ہے، تو ایک ایک مسجد میں جا کے سمجھانے سے بہتر ہے کہ سب علماء کو اکٹھا کر کے سمجھائیں، تو وہ فکر، وہ طرز، وہ کڑن، وہ درد پھر ہر مسجد سے اٹھے گا۔ اسی لیے علماء کرام کا وقتاً فوقتاً یوں اکٹھا ہونا بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ میں آپ حضرات کو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا۔ آپ حضرات کے مقابلے میں میرا تجربہ دنیا میں گھوم کے زیادہ ہے، علم تقوی میں، بزرگی میں، عمر میں آپ بڑے ہیں۔ میری پیدائش تو 1986 کے 17 ستمبر کی ہے، تو اسی لیے مجھے وہ نہ سمجھیں جو میں علمی لیول پہ کہہ رہا ہوں۔ میں دنیا میں گھوما زیادہ ہوں، کئی ملک گھوما ہوں، پاکستان کا شاید کوئی شہر ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو دنیا کے نقشے پہ میں اپنے ممالک کے سفر دیکھوں تو میں اس تجربے کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، یاد رکھیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جب انبیاء کے وارث آپس میں بٹے ہوئے ہوں گے تو یہ وارث جن تک پیغام لے کر جائیں گے وہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے علماء کی ترتیب یوں ہونی چاہیے کہ آپس میں یکجا ہو۔ اب آج کل یکجا ہونے کا مثلا کوئی کہے گا بھئی میں اس جماعت سے ہوں، یہ کہے گا جی میں اس جماعت سے ہوں۔ تو پہلے تو ہم ایک بات فائنل کر لیں کہ علماء دیوبند کی کوئی جماعت اہل باطل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر جماعتوں سے بالا تر ہو کر عقیدے کی بنیاد پہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اگر جماعتوں پہ ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر عقائد کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائیں، اور عقیدے کی بنیاد پہ جب ہم اکٹھے ہوں گے اور بات جب عوام میں جائے گی تو عوام ہماری بات کو سنے گی۔ میرا ایک تجربہ ہے اپنے ضلع میں، اپنی ڈسٹرکٹ میں بات کر کے کہ عوام میں وہ بات آسانی سے منوائی جا سکتی ہے جس بات پر علماء متفق ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے ضلع میں جمعیت الخطباء کے نام سے جماعت موجود ہے۔ جمعیت الخطباء کو رجسٹر جماعت نہیں ہے، کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، کوئی سماجی تحریک نہیں ہے، کوئی ثقافتی ماحول کی نہیں ہے۔ جمعیت الخطباء ہم نے 2005 میں اس بنیاد پر قائم کی کہ بھائی ہم جمعہ کے خطبے میں جو بات کریں وہ منگل یا بدھ کو اجلاس ہو، اور منگل اور بدھ کو پیش کر دیا جائے کہ ہر خطیب اپنے جمعہ میں مسجد کے اندر یہ بات پیش کرے گا، چاہے وضو کے مسئلے پر بات کرنی ہو،
چاہے تیمم کے مسئلے پر بات کرنی ہے، اینی چھوڑیں بڑے مسائل کو، وہ تو ہوں گے ہی نا، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پہ بات کرنی ہے نا، تو ایک ہی عنوان پہ ہم سب نے بات کرنی ہے۔ یہ بات ہم نے کسی بڑے بزرگ کی بنیاد پہ طے نہیں کی، یہ ہم نے 4-5 حضرات نے مل کے 6-7 بندوں نے مل کر اس وقت شروع کیا۔ یہ 2005 کی بات کر رہا ہوں، میرے اس وقت 2 تخصصات ہو چکے تھے اور نیا نیا میں کام میں آیا تھا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج وہ جماعت مجلس علمی کی بنیاد پر پورے ڈویژن میں قائم، اور ہم ہر 3 ماہ بعد اس پر جمع ہو کر باقاعدہ کسی نہ کسی علمی عنوان کو اتفاقی طور پر بیان کرتے ہیں۔ بڑے عنوان، چھوٹے عنوانات پہ تو ہر جمعے کی بات یوں ترتیب بنی کہ بھائی مطالعہ ایک بندے کے ذمے، عنوان مشترکہ دیں گے، اور وہ اپنا مطالعہ قرآن و سنت اور اکابر کے علوم کی روشنی میں وہ ماحصل ایک صفحے میں لکھ کر پیش کر دے گا، اس کو اپنے اپنے الفاظ میں ہر خطیب بیان کر دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک خطیب نے کہا نا کہ جی مسح میں سنت یہ ہے، تیمم میں سنت یہ ہے، تو عوام نے ذہن میں بٹھا لیا۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، تو جب 2 خطباء کے سامعین کی آپس میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مسح کا مولوی تو ہمارا مولوی صاحب مسح کا مسئلہ یوں بیان کر رہا تھا، اور دوسرے نے کہا یوں، تو انہوں نے کہا دیکھ سچے ہیں، اسی لیے ایک گل کر رہے سن، ایک بات کر رہے تھے، سچے بندے ہیں۔ تو جب ہم اس مسئلے پر اکٹھے ہو گئے، آپ مجھے بتائیں جب کوئی سیاسی یا کوئی بڑا پہلو یا کوئی مذہبی عنوان پر جب ہم اتفاقی رائے پیش کریں گے تو عوام اسے کیسے قبول نہیں کرے گی؟ تو یہ میرا ایک تجربہ ہے کہ اس بنیاد پہ ہم ایک رہیں نا تو بہت فائدہ ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، آپ کا اور ہمارا تعلق علماء دیوبند سے، اور ہم علماء دیوبند کو دل سے حق سمجھتے ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ علماء دیوبند میں کوئی ہچکچاہٹ کا مسئلہ ہے۔ میرے دائیں بھی اور میرے بائیں بھی علماء دیوبند کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کا تفاعل موجود ہے، اور یہ ہم دل سے سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں نا تو پھر ہم علماء دیوبند کو اسلامی مواقف پہ ہر موقف کے اندر ایک رائے رکھنی چاہیے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر بات آگے چلاتا ہوں۔ مثلاً یہ ویڈیو کا مسئلہ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن ایک مسئلے پر متفق ہو جانا چاہیے۔ علماء بریلوی ہیں نا، وہ ایک مسئلے پر متفق ہیں، اس مسئلے پر ہم متفق نہیں ہیں۔ خود کش حملہ جائز ہے ناجائز ہے، میں ناجائز کہہ رہا ہوں نہ ناجائز، میں ایک عنوان دے رہا ہوں، اس پر باقی حضرات سارے متفق ہیں، ہم میں آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں۔ جمہوریت کو اختیار کر کے ووٹ لینے ہیں یا نہیں لینے، میں اس کو جمہوریت کو کوئی اسلام نہیں کہہ رہا، میں ضرورت سمجھ رہا ہوں، لیکن اس مسئلے پر ہمارا موقف ایک نہیں ہے، ہم اس مسئلے پر مختلف ہیں۔ آدھے اس کو جائز کہیں گے، آدھے ناجائز کہہ کر دوسرے کو کار شیطان اور کار ابلیس پہ بٹھائیں گے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ مجلس علمی قائم ہو جائے نا، اس میں مفتیان کرام بیٹھے اور ایک نتیجے پر پہنچیں تاکہ ہم امت کو وہ رائے دے سکیں۔ تو یہ علماء کا اکٹھا ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جماعت میں جب میرے 4 ماہ لگے نا تو میری ایک تشکیل علماء میں ہوئی، یہ میں اپنی آخری سال کے طالب علمی کی بات کر رہا ہوں۔ رائمنڈ میں حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات تھی، تو منتہی طلبہ دورے والوں کو بھی صاحب بٹھا دیتے، تو بڑی پیاری بات کی مولانا جمشید صاحب نے، انہوں نے فرمایا مولویو اتفاق اور پیار سے مسئلہ سمجھاؤ گے نا تو پھر فضائل اعمال پر بھی آپ اکٹھے ہو جاؤ گے، تبلیغ جماعت کی بات، اور تم نے ذاتیات کو سامنے رکھا نا تو بخاری پر بھی اکٹھے نہیں ہو پاؤ گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں گفتگو میں اس طرح ترتیب رکھنی چاہیے، لہجہ نرم اور موقف گرم، یہ بنیاد ہو۔ لہجہ نرم کا مطلب اور موقف گرم کا مطلب بڑا آسان ہے۔ لہجہ نرم کا معنی پیار سے گفتگو، اور موقف گرم کا معنی عقیدے پر کمپرومائز نہیں کریں گے، دلائل سے سمجھائیں گے۔ لہجہ نرم کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم عقیدے پر کوئی نرمی پیش کر لیں گے، ورنہ عقائد پر کوئی نرمی نہیں۔ عقائد اور اعمال کا، عقائد اور مسائل کا بہت بڑا فرق ہے۔ ہمیں رسالت مآب علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے
کہ عقائد پر ڈھیلا پڑ جانے کی کتنی بڑی آفرز کیوں نہ ملی اللہ کے رسول کو، لیکن رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد پر کوئی نرمی نہیں کی، اور مسائل پر کہیں کہیں نرمی آپ کو، کہاں نرمی آپ کو نہیں ملے گی، بڑا پیار ملے گا۔ ابھی جو بات فرما رہے تھے مولانا، زنا کی اجازت مانگی، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے نا، مسند احمد میں ہے، وہ شخص آیا یوں پوچھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں اس روایت کو جگہ دی ہے، تو یہ مسئلہ ہے زنا یا عقیدہ ہے؟ بولیے۔ تو آپ علیہ السلام کا جواب ہے اس میں گنجائش ہے، لیکن عقیدے پر کبھی ایک بار آپ مجھے دکھا دیں کوئی رسالت مآب کے سامنے آفر لے کر آیا اور اللہ کے رسول نے یوں بات فرمائی۔ ہمیں فرق کرنا چاہیے، ہمیں معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ الا الذین آمنوا اور ہے، وعملوا الصالحات اور ہے۔ احادیث پاک یہ صحیح حدیث ہے، بالکل مسند احمد کی بات موجود ہے، لیکن میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمیں گفتگو میں کم از کم عقائد کو زیادہ بنیاد بنانا چاہیے۔ جب علماء میں بات ہو نا، عقائد پر مضبوطی بات ہو، کیوں؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد پر کوئی نرمی نہیں فرمائی، بلکہ بظاہر ایسی آفرز بھی آئی ہیں جس سے آپ تو بڑے ہیں، مجھ جیسا بندہ یہ سمجھے گا کہ یار مان لینا چاہیے، اس میں کوئی فائدہ موجود ہے۔ مثلا سورۃ الکافرون کا شان نزول اٹھا لیں، دنیا کی کوئی اسلامی تفسیر سے اٹھا لیں، میں کسی ایک تفسیر کو متعین نہیں کرتا، یہ لا اعبد ما تعبدون کی آفرز کا جواب کیا ہے، کیا معاملہ؟ اب پڑھ لینا، آپ مجھے بتائیں تبلیغ کا انداز یا ایھا الکافرون ہوتا ہے؟ اوے کافرو، یہ جواب ہوتا ہے؟ بھائیوں بھی ہو سکتا ہے، یا ایھا الناس بھی ہو سکتا ہے، لیکن یا ایھا الکافرون کا لفظ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ عقائد میں ان کے آفر کی تردید ہو رہی ہے، پھر اس کو اس کی حیثیت کا نام دیا۔ یعنی مخالف جو عقیدے کا منکر ہے اس سے گفتگو کا طرز اور ہے، اور جو مخالف مسئلہ کا منکر ہے اس کا طرز اور ہے۔ میں آپ کو ایک یا ایھا الکافرون پہ ایک بات کر کے اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس بات کی اتباع ہمارے بزرگوں نے کی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، آپ رسول پاک علیہ السلام کے قدمین پہ حاضر ہوں گے، اسے کہتے ہیں باب البقی۔ آپ علیہ السلام کو سلام کر کے بندہ نکلا نا، باب البقی ہے۔ باب البقی کے الٹی طرف باب جبرائیل ہے، اور باب البقی کے دائیں طرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، جہاں پر اٹھنی بیٹھی تھی، دعوہا فإنہا مامورا۔ سامنے جنت البقی ہے، جنت البقی میں امام نافع، امام مالک رحمہ اللہ کی قبر فاصلے پر ہے، اگر کوئی وہاں متعین کردہ اہل علم ہو تو بتا سکتا ہے۔ اب دیکھیں انہی کے قدموں میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی قبر ہے کہ رسول اللہ کے قدمین کی طرف بنتی ہے۔ یہ شیخ زکریا جب احادیث لکھتے تھے نا تو دعائیں یہی مانگتے تھے کہ میرے مولا مجھے حضور کے قدموں سے اٹھا۔ اتفاق سے اس شخص کو قبر وہیں ملی ہے، اور من لقبہ بشیخ الحدیث فی عالم الاسلامی اولا، پوری دھرتی میں سب سے پہلے شیخ الحدیث کا لقب انہیں ملا۔ انہوں نے مودودیت پر کچھ مضامین اکٹھے کیے، اور ان کے بھانجے مولانا شاہد نے اس کو قلم بند کی۔ میری مولانا شاہد سے اس مسئلے پر ڈائریکٹ بات نہیں ہے، لیکن ان کی کتابت کی بات سنا رہا ہوں۔ مولانا شاہد سے میری ملاقات الحمدللہ ہے، لیکن ان نے جو لکھ کر اس کے مقدمے میں دیا وہ سنا رہا ہوں۔ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی، تو اب حضرت بیمار ہو گئے، نام تجویز نہ کر سکے کہ اس کتاب کو نام کیا دیا جائے، اس رسالے کو نام۔ تو لکھنے والے بھانجے تھے، ماموں کو مزاج بھی جانتے تھے، مذاق بھی جانتے تھے، ماموں کے معاملات بھی جانتے تھے، تو انہوں نے کتاب کا نام لکھ دیا فتنہ مودودیت۔ حضرت شیخ نے نہیں رکھا، ان نے رکھا، اور کتاب اتفاق سے چھاپنے پہ بھی دے دی، اور پرنٹ ہو کے آ گئی، اور پہلا نسخہ حضرت کے ہاتھ میں اس وقت ملا جب حضرت بیماری سے اٹھ رہے ہیں۔ تو ساتھ بیٹھے ہوئے بندے نے کہا کہ حضرت یہ نام آپ کا تجویز کردہ تو نہیں ہے، اور واقعی حضرت کا تجویز کردہ نہیں تھا۔ تو حضرت نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت اس طرح کہیں گے تو بات مخالف کیسے سنے گا؟
فتنہ کہو گے تو بات کیسے سنے گا؟ تو یہ مولانا شاید کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب یہ پورا تباہ تو ضائع ہو گیا، اب حضرت نے واقعی ناراضگی کا اظہار کرنا، جو اس جگہ مولوی صاحب نے جو بیٹھ کے اتنا بڑا اعتراض لگا دیا۔ آپ دیکھیں نا، کبھی درخواست دیں نا آپ عدالت میں، رجسٹرار اگر عدالت کو اس پر کوئی اعتراض لگا دے تو جج کو قبول نہیں ہوتا، پہلے رجسٹرار کے اعتراض کو صاف کرو۔ تو یہ تو اس طرح کا رجسٹرار مولوی کی حیثیت سے بندہ ساتھ بیٹھا ہو، تو کہتے حضرت نے قدر توقف کیا اور پھر فرمایا کہ میاں مسعود، فتنے کو فتنہ نہیں کہیں گے تو لوگ بچیں گے کیسے؟ یہ ہے عقیدے پر اختلاف اور اس کا جواب۔ کل یا ایھا الکافرون کا کس طرح عملی طور پہ مظاہرہ کیا؟ تو گنجائش عقائد میں نہیں ہے، گنجائش مسائل میں۔ اچھا ایک بات اور، یہ جو لا اعبد ما تعبدون ہے، یہ وہ آفر کیا لائے تھے؟ آپ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آفر ان کی یہ تھی، مطالبہ ان کا یہ تھا، نیڈ، ضرورت، مانگ چاہت ان کی یہی تھی کہ 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور وحدہ لا شریک مان کے کریں گے، مانیں گے وحدہ لا شریک، توحید کے اقرار کا اعلان تھا۔ لیکن جب پورا 1 سال ہوگا پھر آپ ہمارے بتوں کی تائید کریں گے اور ان کی عبادت کریں گے، یہ ان کی آفر ہے۔ جواب میں رب کریم نے کل یا ایھا الکافرون کہہ کر ان کی حیثیت متعین کر دی کہ جو 1 سال توحید مانے، 1 سال شرک مانے، وہ مسلمان پھر بھی نہیں ہے۔ یعنی 1 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں، 1 سال اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہے، کہ اس کی نیت خراب ہے اگلی۔ اور آگے پھر جواب دیا کہ لا اعبد ما تعبدون، یہ اعلان فرما دیا۔ اچھا یہ ہو گیا، میں آپ کے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگلا جملہ ولا انتم عابدون ما اعبد، کیا مطلب؟ تم بھی تو میرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی۔ بھائی وہ تو آفر لے کر آئے ہیں کہ ہم مانیں گے اللہ کو، ہم تسلیم کریں گے رب کی وحدانیت کو، تو یہ رب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم نہیں کرو گے؟ اس سے سمجھ آیا عقائد میں ڈنڈی مار کے وقتی طور پہ عقیدے کو ماننا نہیں ہوتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب میں ایک بات سوچتا ہوں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، موجودہ دور میں اس آیت سے اپنے دور کو تھوڑا سا ملا کر ایک بات پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، کیونکہ تفسیر کے لیے کچھ چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر غلط ہے تو شر شیطان پہ اللہ محفوظ فرمائے، اور ٹھیک ہے تو اللہ قبول فرمائے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، آج کے دور میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس طرح عقائد کے لیے نرمی کی آفر لے کر کوئی قادیانی آ جائے، کوئی مرزائی آ جائے، 1 سال تو ہم حضور پاک کو خاتم النبیین مانیں گے، اگلے سال تم مرزے کو مان لینا۔ ہو سکتا ہے کسی نرم بندے کے دماغ میں یہ بات آئے کہ مولانا اپنا لینا چاہیے، 1 سال میں حضور پاک کی ختم نبوت ماننے پر اس بندے کو بھی یہ برکت لازم ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ اللہ کی رحمت آ جائے گی کہ اگلے سال وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ جو ہم لاجک عقائد میں پیش کرتے ہیں، جو ہم نرمیاں پیش کرتے ہیں، تو بظاہر تو رسول اللہ کے دماغ میں بھی یہ بات آ جانی چاہیے کہ یار پہلے سال کی آفر میں رکھ لیتا ہوں کہ تم قبول کر لینا بتوں کی عبادت۔ 1 سال ان پر حضور پاک کا پرتاؤ پڑے گا، صحابہ کا ماحول ملے گا، پاکیزہ زندگی ملے گی، 1 سال انہیں اسلامی ماحول میں اس طرح پنپنا پڑے گا، ہو سکتا ہے اگلا سال آئے ان کو شرک یاد بھی نہ رہے، لیکن یہ ایمان بالشرائط تھا، تو عقیدے میں ڈنڈی مارنا رب العزت کو قبول نہیں تھا، تب انکار فرما دیا۔ یہ ہے عقائد کی مضبوطی۔ عقائد کی مضبوطی کا عالم، توجہ رکھیں، عقائد کی مضبوطی کا عالم یہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم مولوی ہیں، ہمیں چاہیے ہم نرمی دیں تو مسائل میں، نرمی دیں تو معاملات میں، گنجائش دیں تو وہاں جہاں شریعت نے دی ہے، لیکن عقائد پر کسی ایک موقع پر گنجائش نہیں ہے۔ اگر عقیدے پر گنجائش ملتی تو 1 سال بہت بڑی بات ہے۔ 365 دن چلو سورج والے سال کے ہیں، وہ زمانہ قمری تھا، 360 دن تو تھے نا، 360 دن مذاق ہے؟ 1 سال کی 360 بار سورج کو طلوع اور غروب ہونا ہے، گرمی سردی ہے، پتہ نہیں 1 سال رمضان کے روزے آئیں گے، الصوم لی وانا اجزی بھی، ان کو بڑی ترتیب مل جائے گی، زکوٰۃ ادائیگی میں خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم میں ان کو تطہیر مل جائے گی، ہم کیا نہیں سوچنے لگ جائیں گے۔ لیکن یہ سوچ رسالت مآب کی نہیں ہے۔ پتہ چلا عقائد کی مضبوطی اور ہے، مسائل میں گنجائش اور ہے۔
اللہ اکبر. میں یہاں پر ایک بات مزید بھی عرض کرتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف یہ ڈائریکٹ آفر نہیں ہے. جب اس کا انکار ہوا ہے تو ایک آفر اور بھی ہے. جزاک اللہ. وہ آفر کیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی واقف کار کو ساتھ ملا سفارش کے طور پہ, محبت کے طور پہ. اور اس آفر میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ آپ بتوں کی عبادت کرنا. یہ آپ اس معاملے سے پیچھے آ گئے ہیں. یہ سیرت ابن ہشام نے نقل کی. اور اس میں کس کو ساتھ لیا؟ حضرت ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا کو, جن کی شفقتیں رحمتیں رسول پاک پر بے حد و بے انتہا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مذہب کا معاملہ اپنی جگہ, لیکن آج بھی ہم حضرت ابو طالب سے انہیں مخاطب ہیں. عزت احترام اپنی جگہ. ان کو ساتھ لیا اور یہ آ گئے. اب آفر کیا ہے کہ عقائد میں آپ ہمارے عقیدے نہ مانیں, یہ بات چھوڑ دیں. ہم نے چھوڑ دیا شرط. آپ کو ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرنی پڑے گی. آپ صرف توحید میں نرم ہو جائیں. وحدہ لا شریک کی صرف ہمیں گنجائش دے دیں, نرم ہو جائیں. تھوڑی سی نرمی دکھا دیں. پیسہ چاہیے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. حکومت چاہیے تو اپنا سربراہ مان لیں گے. بیوی چاہیے تو حسینہ جمیلہ آپ پر قربان کر دی جائے گی. حضرت رسول اللہ کا کیا جواب ہے؟ ہم اسٹیجوں پر اسے بیان کرتے ہیں, کبھی عقائد اور مسائل کے فرق پر ہم غور بھی کریں. فرمایا یا عمی, یہ عمی میں یا جو ہے یہ محبت کی ہے. جیسے یا ابتف الما تؤمر, سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم, اے میرے پیارے ابا جان. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی والد کی عزت رکھ کر جواب دیا, یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ. یہ آفرز کیا ہیں چاچا جان, میرے پیارے چاچو, یہ ان کے مطالبات کیا ہیں؟ یہ سفر کریں, اوپر آسمان پہ جائیں, منت کریں, پاؤں پکڑیں, ترلا کریں سورج کا, اور اسے کہیں تجھے لے آئے ہیں, آ تیرے دائیں ہاتھ پہ ہے, مجھے کہہ دیں. اور ترلا منت کر کے چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں. کیا مطلب؟ یعنی دن اور رات کا طلوع اور غروب کا مجھے اختیار مل جائے. یہ شمس اور قمر سے مراد یہی ہے نا. آمد شمس یہ دن کی دلالت ہے, اور آمد آفتاب کبھی کبھی رات کی دلالت ہے, ورنہ دن میں بھی ہوتا ہے. تو وہاں تقلیل ہے اور یہاں تکثیر ہے. آپ نے پڑھا ہے نا میں قد مضارع پہ آئے اور ماضی پہ ہے تو کیا مانا؟ تو ان دونوں کو لے لیں, یہ دونوں آ گئیں تو اتنا بڑا اختیار مجھے دیں. دنیا کی حکومت کیا ہوتی ہے, دنیا کی عورت کیا ہوتی ہے, دنیا کی دولت کیا ہوتی ہے, یہ اتنا بڑا اختیار دیں صرف اس شرط پہ کہ الا ان اترک ھذا الامر, میں اس میں تھوڑی سی نرمی کر لوں اور توحید کے معاملے کو چھوڑ دوں. ما ترکتہ, میں ان کے منہ پر دے ماروں گا, مجھے ان کی آفر قبول نہیں ہے اور اسے نہیں چھوڑوں گا جو میں مذہب لے کر آیا ہوں. یہ ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقائد میں سختی. ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت مبلغ پڑھتے ہیں, اے کاش کہ ہم بحیثیت معلم بھی پڑھیں. معلم بھی ہے رسول اللہ, مدرس بھی ہے رسول اللہ. اور یہ بات یاد رکھیں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں نرمیاں کہاں, سختیاں کہاں. اب یہاں پر لگے ہاتھوں میں ایک جملہ کہہ دوں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسائل میں تو نرمی ہے, لیکن کچھ مسائل میں نرمی پھر بھی نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ جن مسائل میں گنجائش ہے, آپ کہیں گے کیسے؟ اسی طرح کی ایک بات جب ہم میں سے کسی عالم نے کی تو ایک قادیانی کا مضمون چھپا ہوا اسے ملا, میں اس کو سوال جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے اگر مسائل میں نرمی دینی ہے, عقائد میں نہیں دینی, تو رسول پاک نے تو اپنے گستاخوں کو معاف کیا ہے. وہ اس پر ایک وہ موضوع واقعہ ہمارے سر تھوپا ہوا ہے, لوگوں نے وہ مار دیتے ہیں کہ وہ گند پھینکتی تھی اور آپ علیہ السلام اس کی عادت پہ گئے ہیں. تاریخی حیثیت کی بات ہے, حدیثی حیثیت کی بات کو ثبوت نہیں ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہتی تھی, حضور علیہ السلام نے یوں نرمی کر دی, یوں نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں بھائی ان لوگوں کو جنہوں نے گستاخیاں کی معاف تو کر دیا,
لہٰذا ختم نبوت کے معاملات میں اگر کوئی ناواقف بندہ اس طرح بات کر دے تو مسلمان چیں بجبیں ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، یہ تو غصہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا نرمی تو دینی چاہیے. بس توحید میں سختی اپنی جگہ جہاں. اب میں اس کا جواب نقل کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ مخالف اور دشمن کس ناج پر محنت کر رہا ہے اور ہم کہاں بیٹھے. ہم نے کہا عرض خدمت یہ ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی عقیدہ ہے، بلکہ عقیدے کے معاملات میں ایک اہم حیثیت ہے. وہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا. سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ. رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی توحید کا دعویٰ فرعونوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس میں بات کہا کہ تم تو بھول جاتے ہو، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ گمراہی کا فیصلہ کرتے ہیں نہ بھول کے معاملات اس کے درپیش ہیں. اگر رسالت مآب پر اعتراض آ جائے، اگر گستاخی کی بات کو ایک سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی بالفرض حق مان لیا جائے تو لا یضل ربی ولا ینسا کا قاعدہ ٹوٹ جائے گا. وہ کیوں؟ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبوب مخلوق ہیں اللہ کی، اور محبوب مخلوق کو جو چیزیں دینی ہیں ان دینوں میں اللہ پاک نے نعوذ باللہ کوئی چیز عیبدار دی ہے، اسی وجہ سے اعتراض ہو رہا ہے. عیبدار تو اسے ملتا ہے جس سے کوئی محبت نہ ہو، پتہ نہ ہو، چلو اس کو دے دیو، ہو بھول میں دے دیا. لیکن جہاں سینسٹیو میٹر ہو، حساس معاملہ ہو، محبت کی انتہا اور کائنات میں وہ بھی اکیلا ہو، اس جیسا کوئی نہ ہو، تو اسے ہر چیز ملتی ہے اس کی شان کے مطابق ملتی ہے. جس کو حضرت حسان رضی اللہ نے کہا ہے نا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری، انہوں نے اسے ہدی الساری یہ اس کے مقدمے میں فتح الباری کے مقدمے میں ذکر کیا ہے نا کہ خلقت مبرأ من کل عیب. تو وہاں تو من کل عیب کا معاملہ ہے. تو اگر ہم عیب والے کے لیے نرمی دے دیں، گستاخ کے لیے نرمی دے دیں، موہن کے لیے کچھ چھوٹی سی گنجائش دے دیں، تو انتخاب خداوندی، علم خداوندی پر اعتراض آئے گا اور یہ عقیدے کا مسئلہ بن جائے گا، مسئلے کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے وہاں گنجائش کی بات نہیں ہے. اور میرے دوستوں، میں یہاں پر ایک بات مزید عرض کروں آپ کی خدمت میں. عقائد کے معاملے میں ہم اس حد تک آ گئے. اچھا، پھر عقائد کے مسئلے پر ہمیں پڑھنا، سمجھنا، سننا چاہیے اور پھر اس طرح ہمیں پیش کرنا چاہیے. بعض مسائل میں ہم لوگ ناراض نہ ہوں، نرم ہے تو بالکل ہی نرم ہے اور گرم ہے تو بالکل ہی گرم ہے. میں مثال دے رہا ہوں، غلطی کچھ ہو گئی ہے نا اپنے معاملات میں تو اس کے لیے بھی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے ہم نے، اور کسی نے سینے سے لگایا ہے نا تو غیر کو بھی ہم نے لگا لیا ہے. بھائی اتنی گنجائش نہ ہو. وہ کہتے ہیں اتنی نہ بڑا دامن پاکی کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ. کسے سینے سے لگانا ہے، کسے نہیں لگانا. یہ ہم کچھ معاملہ دیکھیں. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اگر ہم لوگ اس پر محنت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے درس نظامی کے اسباق کو دماغ میں رکھنا چاہیے. کیوں؟ جتنی محنتیں دنیا میں چل رہی ہیں وہ مرزائیت کی میم سے لے کر مماتیت کی میم تک، اس کا جواب ہمارے 8 سالہ درس نظامی میں موجود ہے. ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، لیکن غلطی ہماری بنیادی، ہم نے اسے اس لیے یاد نہیں کیا جی غیر وفاقی سال ہے، بس اس لیے شاید یاد نہ کیا ہو، ورنہ وفاق اور غیر وفاق کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو علوم پڑھے. میں مثال دے رہا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اولا کا منکر مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس پر ہمارا مسئلہ چلتا ہے. اور اس پر ہم بات ادھر سے ادھر نہیں، جی صحابہ کے معاملے میں گنجائش موجود ہے، ایسا نہیں ہے، رسالت کا مسئلہ اور حالانکہ ایسی بات نہیں. ہم اس پر اپنے معاملات کو دیکھیں نا تو مسئلہ کی حد تک ہم وضاحت کر دیں. یہ بات یاد رکھیں، خلافت ابو بکر کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے. یہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، عقیدت تو ہے ہی، ہم قوت دلیل کی بنیاد پہ کہتے ہیں. میں اس پر دلیل بھی لاتا ہوں اور آپ کے سامنے بات بھی رکھتا ہوں. آپ اور ہم نے نور الانوار پڑھا ہے، نور الانوار کی کتاب پڑھی ہے. نور الانوار میں 4 باتیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس کی. اس میں
اصول موجود ہیں احناف کے، بحث السنہ یہ اصول احناف ہیں۔ غلطی ہم میں یہ ہے کہ ہم نے شوافع کی کتابیں زیادہ پڑھ لی ہیں نا، تدریب الراوی وغیرہ، تو اصول شوافع کی حدیث والے ہمارے دماغ میں ہے کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ ہمیں اصول احناف دیکھنے چاہیے تھے جو نور الانوار میں بحث السنہ میں، اور حصہ اجماع دیکھنا چاہیے تھا۔ تو ہم نور الانوار میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کا منکر ایسے ہے جیسے قرآن کا منکر۔ کیا ہم نے نہیں پڑھا؟ میں پڑھ دوں عبارت، آپ سنیے۔ اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ اجماع امت اسے کہتے ہیں جیسے مسئلہ قرآن پاک یا رسول اللہ کا حدیث متواتر کا ہو، اس طرح امت کا اجماع ہے۔ کیونکہ اجماع امت کے لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے میں نے 3 دن قرآن کریم پڑھا، صرف اس وجہ سے 3 دفعہ پڑھا کہ اجماع امت کی دلائل اکٹھے کروں۔ تو یہ آیت نمبر 115 جو ہے نا سورۃ نساء کی، کہتے ہیں اس پر آ کر میں ہر بار رک گیا کہ رب فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومن کے راستے کے علاوہ چلتا ہے 2 سزائیں ہیں، نولی ما تولا، لفظی ترجمہ ہے وہ جو چاہے گا ہم دیں گے، مراد ہے دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں ہے، یہ مطلب ہے نولی ما تولا، اور کیا ہے وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کی صفت ہے کہ آخرت میں جہنم ہے۔ تو یہ اجماع امت کے منکر کا حکم ہے، اور اجماع امت کے منکر کے لیے تو حدیث پاک ہے، جامع ترمذی جلد 2 میں موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، یہ مع الجماعہ اجماع ہے، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، شُذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، یہ مسند احمد میں ہے، ترمذی کا لفظ شُذَّ شُذَّ نہیں ہے، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، جو کٹا وہ جہنم کی طرف کٹا ہے۔ اور یہ جو ساتھ حدیث کا لفظ ہے کہ ان اللہ یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ، اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پر اجماع نہیں کرنے دے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، ہمیں علمی لفظ استعمال کرنا چاہیے، ان اللہ یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ۔ اچھا، اب اجماع امت کے منکر کا حکم اللہ جیون رحمہ اللہ نور الانوار میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ثم الاجماع علی مراتبہ فالاقوى اجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم نصا بان یقول کل واحد منہم اجمعنا علی کذا فیکون کالآیہ والخبر المتواتر حتی یکفر جاہدہ کاجماع علی خلافت ابی بکر، حتی یکفر جاہدہ۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ ہماری فقہ کی عبارت پیش کر رہا ہوں۔ فرمائے اجماع کی قسمیں تو کئی ہیں، لیکن سب سے بڑی قسم اجماع صحابہ نصی ہے۔ ایک اجماع صحابہ نصی ہے، ایک اجماع صحابہ سکوتی ہے۔ اجماع نصی کا معنی ہر بندے کی زبانی اجماع ہو، عملی طور پہ اجماع۔ اجماع سکوتی کا معنی کچھ نے اجماع کیا، کچھ نے اس پر دلیل سکوت میں تائید کی ہے، وہ نہیں۔ اجماع نصی یعنی صحابہ کرام کے عملی طور پہ اجماع، کہا وہ کون سا ہے؟ کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، اس کا منکر ایسے ہے جیسے قرآن اور حدیث متواتر کا منکر۔ اگر ہمارے دماغ میں اپنے درس نظامی کی بات موجود ہو تو آپ مجھے بتائیں، ہم فتویٰ دینے میں، ہم بات سمجھانے میں، ہم تبلیغ کرنے میں، ہم تدریس کرنے میں، ہم عقیدے پر یا معیار صحابیت پر بات کرنے میں کبھی ہچکچائیں گے؟ ہماری ہچکچاہٹ ہے تب جب ہم اس طرح معاملات میں نرم ہوتے ہیں۔ اور یہ کب سمجھ آئے گی ہمیں اس طرح بات، کب دماغ میں بیٹھے گی؟ اس پر میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا علی شر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے شاید انہیں خطابت کے میدان میں سنا ہو، میں نے ان کے سامنے زانو تلمذ پھیلا کر سبق پڑھا ہے، میرے استاذ ہیں ماشاء اللہ۔ حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ حضرت حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد تھے۔ حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ حوالہ جات پہ حوالہ جات دیتے نا، تو میں نے ایک دن حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ سے پوچھا، بادام کھاتے ہیں آپ، اخروٹ کھاتے ہیں، آپ کی کیا مغزیات ہیں کھانے کے؟ حوالہ جات آپ کو یاد ہے؟ میں ان کے ہاتھ دباتا تو ان کے ہاتھ میں راڈو گھڑی پہنی ہوئی ہوتی تھی، تو کبھی کبھی گھڑی اتارنی پڑتی نا استاد جی کو دبانے کے لیے، تو وہ ہاتھ یوں کر لیتے ہوئے گھڑی چوری نہیں کری، مذاق میں کہتے۔ میری گپ شپ تھی تو فرمانے لگے بات تو تیری ٹھیک ہے، اب تجھے جواب دوں جو کون سا بادام کھاتا ہوں یا تجھے اپنے استاذ کا واقعہ سناؤں؟ واقعہ سنا دے۔
کہتے اسی طرح کے حوالہ جات حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ دیتے تھے. اور میں نے 2 بندوں سے بڑا تاثر لیا ہے. فرماتے ایک میرے پیر و مرشد حضرت سائیں عبد الکریم قریشی بیر شریف والے سندھ والے رحمہ اللہ, ایک ان سے اور ایک حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ سے. تو کہتے میں نے حضرت اوکاڑوی سے علوم سیکھے اور ان سے تصوف سیکھا. تو میں نے حضرت اوکاڑوی سے پوچھا کہ حضرت استاد جی آپ کون سے بدام کھاتے ہیں, کون سے مغزیات کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی حوالہ جات یاد نہیں رہتے. تو کہتے مجھے میرے استاد نے جس طرز پہ سمجھایا تو میں تمہیں وہی سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا جی. تو کہتے حضرت اوکاڑوی نے فرمایا گھر اپنا ہے یا پرایا ہے؟ میں نے کہا جی اپنا ہے. کہا جی ذاتی ہے یا کرائے کا ہے؟ تو میں نے کہا جی ذاتی ہے. تو کہا اس کو بیچ دو. تو میں دیکھنے لگا کہ استاد جی یہ عقل مند بننے کی ترکیب ہے. تو کہا سن تو صحیح نا, ہاں سن تو صحیح. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہا گھر بیچ دو. استاد جی بیچ دیا. پھر کہا غیر مقلدین کے محلے میں گھر جا کے لے لو. میں نے کہا استاد جی لے لیا. پھر کہتے اب سن, مسجد نماز اپنی میں پڑھنے جانا, مدائن نہ بننا. جی اپنی میں جاؤں گا, ظاہری بات ہے, اہل باطل کی مسجد میں تو میں نہیں جاتا. تو کہا ٹھیک ہے. جب جاؤ گے سر پہ ٹوپی یا پگڑی پہن کے نماز پڑھو گے, وہ پوچھیں گے بھی سر ننگے کیوں نہیں پڑھتا, تو بخاری کی دلیل یاد کرے گا کہ قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں المتوفی 110 ہجری, 500 صحابہ کرام کے شاگرد. انہوں نے فرمایا میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے, تتبع کیا ہے, پیغمبر کا صحابی یا سر پہ پگڑی یا ٹوپی رکھ کے نماز پڑھتا تھا. تو دلیل دے گا. پھر وہ آگے سے جائے گا اور وہ تجھے کہیں گے بھائی تو ہاتھ جو اٹھاتا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر کے لیے, کبھی کندھے تک ہاتھ اٹھا لے, کندھے تک, کبھی سینے تک. یہ کندھے والی باتیں نہیں ہے. ہزا من کی بھائی جی ہے, تو پھر من کی بھائی پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ حیا لوز نہیں, صرف ایک کانوں والی ہے حدیث. تو تتبع کرے گا فقہ حنفیہ میں تجھے ملے گا کہ اس مسئلے پہ امام صاحب فرماتے ہیں حدیثیں تو کئی ہیں, یہاں پہ ہے, یہاں کندھے پہ ہے, کانوں پہ ہے, تو کس پہ عمل کریں؟ تو اگر اس پہ عمل کریں تو 1-2 حدیثیں چھوٹتی ہیں. آیا ایسا طریقہ امام صاحب فرماتے کیوں نہ کیا جائے کہ حضور کی کوئی حدیث نہ چھوٹے؟ تو پھر کیا ترتیب کرے گا؟ جب ہاتھ حنفی اٹھائے تو سینے سے گزرے, پہلی حدیث پہ عمل, کندھوں پہ جائے گا دوسری حدیث پہ عمل, کانوں کی لو کے برابر ہوگا تیسری حدیث پہ عمل. تو یہ ان کو سنا دے گا تو وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ اس کے پاس بھی حدیث ہے. اچھا پھر تو آگے آئے گا. یعنی میں اب لمبی نہیں کر رہا, میں آپ کو شارٹ اینڈ دے رہا ہوں. اس طرح کئی روایتیں حضرت استاد جی حضرت رشید رحمہ اللہ نے ہمیں سلام تک سمجھا اور کہا 4 سے 5 دن گزریں گے اور تو ذہین ہو جائے گا. تو حضرت حیدری شیخ رحمہ اللہ فرمان لگے مجھے پھر سمجھ آیا کہ استاد جی مجھے گھر نہیں بچوا رہے, مجھے غیر مقلدوں کے محلے میں گھر لینے کا نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ماحول میں اگر تو نے زندگی گزاری جہاں سوال جواب کا ماحول ہو تو تجھے حوالے یاد ہو جائیں گے. اس کے لیے بادام, اس کے لیے اخروٹ, اس کے لیے کوئی کانجو اور اس کے لیے پستے نہیں چاہیے. تو یقین مانیے اگر یہی حال ہوا, ہم تھوڑا سا ماحول سوالن جواباً پیدا کر لیں, کمپٹیشن کے معاملات, مقابلے کے, یا اس طرح کے بیان میں یاد کر کے پھر آگے یہ سنانا, یوں کرنا, اس طرح کی تیاری ہو جائے تو یقین مانیے بندے کو حوالہ جات ازبر ہو جائیں. ہمارے علماء میں نے علماء میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اظہار معاف ضمیر مجمع میں کرنے سے کتراتے ہیں. کمرے میں تو کہیں گے جی ایسے ایسے ایسے, سب کو سنا دیں گے, بیوی کے سامنے سارے خطیب بنے ہوئے ہوں گے, لیکن باہر مجمع میں بات نہیں ہوتی. ہمارے ایک مولوی صاحب ہے, اس سے مجمع میں بات نہیں ہوتی. میں نے اسے کہا یار کیوں نہیں ہوتی؟ شیخ الہند بھی سیدھی تقریر نہیں کر سکتے تھے. میں نے کہا انا للہ, تجھے کس نے کہا شیخ الہند نہیں کر سکتے؟ وہ ایک سوان حیات ایک بزرگ کی لے کر وہاں لکھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ الہند کی تقریر عوامی میں ہچکچاہٹ تھی. تو یار اگر زمانہ طالب علمی میں تھی تو اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگا اچھا حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ بھی تو تقریر نہیں کرتے. یعنی اپنی غلطی کی دلیل بزرگوں سے دے رہا. تو میں نے اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے, قام رسول اللہ فینا خطیبہ, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. اب چپ ہو گئے. مجھے کہتے تو مجھے کافر بنانا چاہتا ہے. میں نے کہا پھر تیاری پر کیوں رد کرتے ہو, سیکھو. ایک دن اس نے ہمیں کہا کہ حضرت واقعی سیکھنے میں ایک ہی مجھے مسئلہ ہے کہ میں لوگوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا. یا تو آنکھیں بند کر کے تقریر کروں گا, اور اگر آنکھیں بند کرو لوگ کہیں گے اندھا ہے. میں اپنی بات وہاں نہیں پہنچا سکتا, اس لیے مجھ سے آنکھوں سے آنکھیں چار نہیں ہوتی.
میں ایک بہت بڑی شخصیت اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کے پاس انہیں لے گیا، انہوں نے بہترین حل اس کا بتا۔ اس نے کہا عالم کو چاہیے اگر اس نے بیان سیکھنا ہے نا تو پھر یہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور شیشے میں اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر تقریر کرے، یہ جھاکا اس کا ختم ہو جائے گا، یہ جھجک ختم ہو جائے گی۔ اور حقیقت میں جب آپ شیشے میں ٹھہریں اور یوں بتائیں نا کہ میں آسمان پہ لیے اوپر ہاتھ، زمین کے لیے نیچے ہاتھ، اور شعر پڑھ رہا ہوں، یہ وہ ساری سیٹنگ ہو جائے گی۔ شیشے کا 1 گھنٹہ عوام کے 100 گھنٹے آپ کو دے جائے گا۔ تو اس طرح سیکھنے کے ماحول ہونے چاہیے۔ تو حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی بات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس سیکھنے کے ماحول ہونے چاہیے۔ یہ مجلس علمی میں طلباء تو نہیں بیٹھیں گے نا، عوام علماء ہی بیٹھیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں اور سیکھیں۔ اگر سیکھنے میں سستی ہو تو علماء کرام میں ایک گزارش مزید کروں گا، پھر ہمیں ایک غیرت کا کیپسول کھانا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جو ہم پڑھے ہیں نا، ہمارے اساتذہ کرام کو تنخواہیں ملی ہیں لوگوں کے صدقات سے، ہمارے مدارس کا تعاون ہوا ہے لوگوں کے عطیات سے، ہمیں زکوٰۃ سے کھانا کھلایا گیا، اسی لیے کہ جب مذہب پر پیرے کی باری آئے گی ہم بھیکی بلی کا کردار ادا کریں یا شیر کا کردار ادا کریں، شیر کا کردار۔ اسی لیے لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے، پیٹ کاٹ کے ہمیں کھلایا ہے، ہمیں سب کچھ کیا ہے، ہمیں وہی کتب ملی آتی یا تو صدقات والی، ہم نے اس سے پڑھا ہے۔ آج مذہب کی چوکی داری کی بات ہے تو مجھے بھی کمر بستہ ہونا چاہیے۔ یہ کیپسول کھائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی اور لوگ کیپسول کھاتے ہیں، اسی جگہ یہ کیپسول کھا لے بندہ، جو بہتر ہو جائے، علوم مضبوط ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں میں نے اس لیے سمجھائی، اس پر میں 1-2 باتیں مزید بھی آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ آپ میں 2 چیزیں بنیادی ہونی چاہیے جب آپ تیاری کریں نا، عقائد پر، مسائل پر، کسی معاملات میں سمجھانے کے لیے 2 چیزیں۔ جو بات آپ تیاری کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، تیاری میں اچھا یہاں پہلے ایک بات یہ بھی سمجھیں، تیاری ضرور کرنی چاہیے، تیاری کے بغیر نہ جانا چاہیے۔ پہلے میں اس پہ دلیل دوں پھر تیاری کا طرز دیتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، نام ہی کافی علمی آسمانوں کے نام ہے یار۔ ان حضرات کو جو میں نے پڑھا ہے نا، یہ اس گھنٹے کی تنخواہ نہیں لیتے تھے جس گھنٹے کا مطالعہ نہیں کر کے پڑھانے جاتے، بلکہ حضرت مدنی تو کہتے ہیں میں پڑھاتا ہی نہیں ہوں، میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ یار شیخ العرب والا جب مولانا حسین احمد مدنی سے کوئی چیز، حدیث پاک کا کوئی معاملہ یا کوئی علوم کا ذرہ مخفی ہوگا، آپ نے حضرت مولانا افضال رحمہ اللہ کی کتاب پڑھے نا، سوانح شیخ الاسلام، یار عجیب بات ہے، حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت درس حدیث دے رہے ہیں روزہ اقدس پہ۔ یار روزہ اقدس پہ درس حدیث امام مالک نے دیا، نام ہے امام مالک کا اس دھرتی پر، اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تو تصوف کے امام ہے نا، تو کہتے ہیں کچھ بات ہوتی تو یوں مراقب ہو جاتے ہیں، فیوز نبوی کے توجہات سے جواب عرض کر دیا دیتے ہیں۔ ایک نہیں 18 سال ہے، 18 سال مدنی رحمہ اللہ وہاں بیٹھے ہیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کر، کہتے ہیں اسی اسلام میں طالب علموں میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کو حیات النبی کے مسئلے پر اعتراضات تھے، یہ ان کے خلیفہ ان کے سوانے میں لکھ رہے ہیں۔ اس نے سوال کیا، حضرت نے جواب دیا، 1 دن 2 دن، تیسرے دن حضرت نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ سائل نہیں ہے، یہ معاند ہے یا ناواقف ہے، اس لیے اس طرح اجدڑ لفظ بول رہا ہے، اسے صرف اسی سوجھے ہے یہ مسئلہ اور کسی کو نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ طالب علم پڑھ رہے ہیں، اور حضرت نے جب دلائل پورے کر لیے نا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت کی ایک کرامت، تو کہا کہ حضرت نے اسے کہا کہ میں تو رسول اللہ کی بغیر دلیل کے حیات مانتا ہوں، یوں روزہ اقدس طرف اشارہ کیا۔ وہی جب توبہ طیب ہوا نا، وہی بتا رہا ہے کہ وہ اسی مجلس میں اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور بعد میں اس نے توبہ کا اعلان کیا اور بات کو مسئلے کو تسلیم کر گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ 3 دن سے تو لگا ہوا تھا، یہ اعتراض، یہ سوال، یہ اعتراض، یہ سوال، یہی باتیں جو حضرت نے آج پھر تجھے پیار سے سمجھائی ہیں، 2 دن سے اس طرح ہی حضرت سمجھا رہے ہیں، تیرے دماغ میں مسئلہ نہیں بیٹھا، ہمارے دماغ میں تو بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا جی مسئلے کی بات نہیں ہے، مسئلہ تو مجھے پہلے دن ہی سمجھ آ گیا، لیکن اشکالات پھر بھی تھے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي والا معاملہ تھا میرے ساتھ، تو میں پریشان تھا۔
حضرت مدنی رحمہ اللہ نے جب مجھے یوں کہا نا کہ میں تو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تو کہتے جب میں نے روضہ اقدس کو دیکھا تو مجھے دیواریں غائب نظر آئیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آرام فرما نظر آئے، اور رسالت امام علیہ السلام کو جب گفتگو کرتے ہوئے میں نے صحابہ میں دیکھا تو یہ آن واحد میں میرے سامنے کیفیت آئی، میری کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا تو وہی جالیاں اور وہی روزے اور وہی معاملہ، یہ اس بندے کے ساتھ معاملہ ہوا۔ کہا میں نے اپنے استاذ کی کرامت جب اپنی آنکھوں سے دیکھی تو مجھے حق الیقین علم الیقین کے ساتھ عین الیقین حاصل ہو گیا۔ یہ ہے مولانا حسین احمد مدنی۔ اب یہ تنخواہ نہیں لے رہے اس پیریڈ کی، کچھ میں نے مطالعہ نہیں کیا، تو مطالعہ کرنا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے، چاہے پڑھی ہوئی بات ایک بار پھر بھی دیکھے نا، اس میں آپ کے سامنے عوام میں گفتگو کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ کیوں؟ دماغ پر آپ کا انحصار نہیں ہوگا، خوف آئے گا کہ یار عوام میں جو میں بات کر رہا ہوں نا تو میں اللہ کی بات پہنچانے میں کچھ کمی بیشی نہ ہو جائے، کیونکہ انسان نسیان سے نکلا ہے نا۔ تو اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ والفقی موقع الشریعہ، والفقی موقع کالنبی فی الشریعہ، امام شاطبی رحمہ اللہ الاعتصام کہ فقیہ اور مولوی کی حیثیت نگران سی ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی طرف سے اللہ کی طرف سے امت کے بطور نگران مسئلہ سنا رہا ہوتا ہے، یہ حیثیت ہے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا تیاری میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہوں۔ پہلی چیز علمی بات ہو، لطیفہ چٹخلا شعر اگر ہو تو دائرہ تہذیب کے اندر اندر کا ہو، جس سے کوئی علمی فائدہ ہو، کوئی نہیں مسئلہ، کوئی آپ لطیفہ سنا دیں۔ لطائف تو رسالت امام علیہ السلام کی زندگی میں ملتے ہیں۔ یا رسول اللہ اونٹ دے دیں، اونٹ کا بچہ لے لو، جی بچہ نہیں چاہیے اونٹ چاہیے، کہ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ لطائف تو ملتے ہیں نا، لطائف کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن علمی درجے کی خطابت کے ڈھنگ کا انداز میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ جو کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں۔ خطابت کا انداز آ ہی جاتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، کبھی خطابت کا آدھا گھنٹہ نہیں سیکھا اور کورس خطابت کا ایک صفحہ کسی کتاب کا نہیں پڑھا، آج تک نہیں پڑھا، نہ کسی عالم سے پڑھنے گیا، نہ خطابت کورس کرنے گیا۔ لوگ مجھے جب کہتے ہیں خطیب پاکستان، مجھے اندر سے اللہ کی قسم ہنسی آتی ہے کہ میں یا ورگا تو خطیب لبے ہے، میں نے تو آج تک اصول خطابت کی سے پڑھے نہیں، میں اظہار معافی ضمیر کر رہا ہوں۔ بس یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگ کہتا ہوں کہ میرے مولا میرے منہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے ایسی کوئی بات نہ نکلوانا جس سے امت میں شر پھیلے۔ بس یہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ سفر میں ایک بات سمجھنے کا موقع ملا۔ فرمانے لگے کہ یار مجھے میرے اساتذہ میں بات کرنے کا ایک مرتبہ موقع ملا، تو میں نے سوچا کہ ان کو کیا سنائے گا، یہ تو علم پروف لوگ ہیں، ان سے تو پڑھ کے آیا۔ تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ میرے مولا میرے گناہوں کو درمیان میں آڑے نہ آنے دینا، میری زبان سے وہ نکلوا جس کی تیری چاہت۔ تو یقین مانے اس کو میں نے بھی اپنے پلے باندھ لی، نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرت حاجی عبد الوہاب رحمہ اللہ کی خدمت میں نے 20 دن کیا اپنے 4 ماہ کے دوران۔ غالباً یہ میں آپ کو 98 کی بات کر رہا ہوں، سالسہ کے پتہ نہیں رابعہ کلیئر تھا۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ سے ایک ہی بات ہم نے سیکھی، تو کئی باتیں خطابت کے معاملے میں گفتگو بیان، ایک ہی بات سمجھی۔ حاجی صاحب کے سامنے اس طرح بات کرنا کہ حاجی صاحب مجھے بیان کرنے کی ترتیب سمجھا دیں، یہ بڑا منہ اور چھوٹا منہ اور بڑی بات اور بہت بڑی بات تھی۔ حاجی صاحب کی خدمت کے معاملات میں ساتھ بیٹھ، میں نے حاجی صاحب سے کنگھی کے دوران 2 داڑھی کے بال اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، ان سے ایک ٹوپی بھی لی تھی۔ بطور برکت ہم تو استبراق بالاکابر کے قائل ہیں نا۔ آپ کہیں گے داڑھی کے بال کو ثبوت کہاں سے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جنگ کی ٹوپی میں کیا سلوایا ہوا تھا؟ تو اسی لیے میں ساتھ ساتھ دفع دخل مقدر کر رہا ہوں کہ کہیں آپ مجھے کسی اور کھاتے میں نہ ڈال دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو ناخن رسول اللہ کے کٹے ہوئے تھے وفات کے وقت نہیں فرمایا تھا میرے چہرے پہ رکھ دینا، تو ہم استبراق کے قائل ہیں۔ تو حاجی صاحب سے بڑی ہی مشکل سے بالکل آخری دنوں میں نے ایک بات عرض کی، میں نے کہا حضرت بیان کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو شروع کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور شروع کر لیتا ہوں تو ختم کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔
میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ اشعار کی کتاب کی طرف متوجہ کریں گے کہ یہ شعر پڑھ کے ختم کرو، جیسے عام دماغ ہوتا ہے، یہ شعر پڑھ کے شروع کرو۔ حافظ ابراہیم اللہ نے بڑی اچھی بات فرمائی اپنے انداز میں، بیٹا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یوں سمجھایا کہ آپ فکر نہ کریں، جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے وہ آپ آگے پہنچائیں گے، تو سنقرئک فلا تنسیٰ، تسلی دے کر فرمایا ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر تو بھول نہیں پائے گا، تو آپ بھی سنقرئک فلا تنسیٰ پڑھ لو، نہیں آپ بات پیغمبر میں بات ہو جائے گی۔ رب جانتے ہیں حضرت یہ وظیفہ آج تک کارگر ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ جب میں اٹھنے لگا نا تو میں نے کہا ادھر آگے ہے الا ماشاء اللہ، وہ اترا تھا منسوخ آیات کے بھلانے کے لیے، تو آگے نہ پڑھنا یہ منسوخ آیات ما ننسخ من آیت، یار اس بندے نے حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ خدمت کی ہے، یہ ان کے جوتیوں کے صدقے کیا سے کیا معاملات تھے، کیسا قول فیصل سمجھا، شاید مجھے کسی تفسیر میں ہی نہ ملتا کہ اللہ ماشاء اللہ آگے پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو انہوں نے اللہ ماشاء اللہ کی ترتیب بھی سمجھا دی اور اللہ ماشاء اللہ نہ پڑھنے اور پڑھنے کا مسئلہ بھی بتا دی۔ تو ایک تو علمی بات ہو، اس طرح سنقرئک فلا تنسیٰ یہ وظیفہ بھی ہو اور علمی پوائنٹ آپ اخذ کریں۔ نمبر 2، جب آپ اس کا مطالعہ کر لیں، دوسری اہم ترین چیز، جیسے جسم میں روح کی حیثیت ہے، آپ کی گفتگو میں روح کی حیثیت ہے، عوامی لہجہ آپ کے پاس ہو، بس اس علمی بات کو ہو بہو نقل نہ کریں۔ اب نقل کا لفظ بھی میں نے علمی بیان کیا ہے، اس گفتگو کو ہو بہو بیان نہ کریں، یہ عوامی زبان ہے۔ اس طرح عوامی لفظوں کی انتخابات اور سلیکشن کی محنت آپ کے ذمہ ہو، اس ریوائزنگ، اس دہرانا، اس تکرار، ایک دفعہ عوامی لفظوں میں کس طرح سمجھاؤں گا۔ ایک عالم دین ایک جلسے میں بیان فرما رہے تھے اور اس کے بیان میں کوئی آدمی جمائیاں لے رہا ہے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی یوں انگڑائیاں لے رہا ہے اور کوئی ادھر ادھر کی باتوں میں لگا، سنو توجہ کرو خبردار ادھر ادھر۔ اب عوام کیوں توجہ کرے جب ان کے پلے نہیں پڑے گی چیز؟ اب پتہ ہے عنوان کیا ہے؟ لوگوں توجہ رکھنا، امور النبی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو ما قبل بعثت تھے، اس کے مشمولات میں تذکر تھا، تدبر تھا، تفکر تھا، سمجھی گیا عوام؟ یہ امور النبی کی بات کر رہا ہوں، ما قبل بعثت کر رہا ہوں، اس کے مشمولات تھے، تذکر تھا، تدبر تھا، تفکر تھا، یہ کیا چیز ہے؟ عوام میں آپ کیا سمجھائیں گے؟ اور ہمارے سامنے کوئی جینٹل مین آ کر یوں 2 لفظ انگریزی کے بولے تو مولوی پتہ نہیں کوفر سے کم فتوے تو نہیں دیتے اس کو۔ کوئی کہہ دیں آپ کا ایٹیچیوڈ ایسا ہے، اردو میں بات کرو، حضرت ویدر کی ترتیب کیا، اردو میں ہم تو اس کے لیے ڈنڈا اٹھا، بھائی وہ انگلش میں پڑھا ہوا ہے، اس کی غلطی کہ وہ انگریزی زبان بول رہا ہے، اپنی عزت سمجھتا ہے، عوامی زبان نہیں بولتا، تو بھائی مجھے بھی اگر اس طرح عربی کے الفاظ ہوں گے تو وہ کہے گا تو بھی عربی پڑھا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بلکہ ہمیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے سبق لینا چاہیے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے مائنڈ سیٹ، لوگوں کے دماغ، لوگوں کے عقل کے مطابق بات کرو، یہ رسالت مآب علیہ السلام بتا۔ تو ہمیں لفظ بھی وہ سے وہ لانے چاہیے جو عوامی زبان ہو، عوامی زبان ہوگی ہم کامیاب ہیں۔ یہ جو کئی ایسے خطباء ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن علماء سے زیادہ ان کا چرچا ہے، اس کی وجہ اگرچہ وہ ایران توران کے قصے سنائیں لیکن ان کی پبلکلی لینگویج جسے کہتے ہیں نا عوامی زبان ہے ان کے پاس، یہ عوامی زبان بہت آہستہ بندے کو سمجھ آتی ہے۔ شروع میں آپ لفظ بول دیں، رسول اللہ صحابہ پر شفقت کرتے تھے، درمیان میں کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا صحابہ سے پیار تھا، آپ ایک لفظ کو 2 دفعہ بولیں گے پھر سمجھ آئے گا۔ یہ عوامی زبان ہے، آپ کامیاب ہیں، نہیں آپ جتنے بڑے عالم کیوں ہیں، آپ کی کامیابی عوام میں نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے فہم، ایک ہوتی ہے تفہیم، یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ فہم سے بندہ خود سمجھتا ہے، تفہیم سے آگے سمجھاتا ہے۔ میں حفظ کی کلاس کا طالب علم تھا، مجھے والد مکرم ساتھ لے جاتے، صحیح بخاری کا درس ہوتا، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ فاضل دارالعلوم دیوبند اور حضرت مدنی کے مرید 1948 میں 1938 کا دور حدیث ہے، ان کے پہلے پیریڈ میں ہم بیٹھتے بخاری کے درس میں، ابو جی بیٹھتے، میں ساتھ بیٹھتا، پھر مجھے کلاس میں بھیج دیتے۔ میرا رب جانتا ہے
حضرت مولانا علاؤالدین رحمہ اللہ کو رب نے وہ تفہیم عطا فرمائی تھی. ڈیرہ اسماعیل خان دارالعلوم نعمانیہ صالحیہ کے بانی و معتمم ہے. وہ زبان عوامی عطا فرمائی تھی. میں ان البقرہ تشابہ علینا و انا انشاء اللہ لمہتدون پر حفظ کرنے والا بچہ جو پہلے پارے سے شروع ہے، میں ان کی بات کو سمجھ جاتا تھا. ایک دو باتیں ہوتی جو میں حضرت سے درس کے بعد پوچھتا، اور حضرت کبھی نہیں کہتے تھے تو حفظ کا لڑکا بخاری دے گلنا پوچھنا کھلوتے ہیں میرے کو. حضرت مجھے سمجھا دیتے. پتہ ہے مسئلہ کیا تھا؟ حضرت فرماتے جمہور یوں کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں. میں نے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان کی باتیں سنی ہوئی تھی کہ جمہوریت تو ٹھیک نہیں ہے، تو میں سمجھتا تھا یہ جمہور ادھر کافر کہاں سے آئے ہوئے ہیں. میرا ایک مائنڈ سیٹ تھا. میں نے حضرت مولانا علاؤالدین صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت جمہور کیا چیز ہے؟ جمہوریت تو ٹھیک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں خلافت ہونی چاہیے، جمہوریت نہیں ہے، اور ادھر ساری باتیں جمہور جمہور کی سنا رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا جواب دیا. یقین مانے جب اس نہج پہ آپ سے چھوٹا آپ سے پوچھے تو اس کا مطلب اس کی اخیر ہو چکی ہے. وہ کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں، وہ پیاسا ہے. اسے یہ نہ کہ چل پھٹا کہ تو چل تو چھڑ، تیرا کام نہیں. آپ نے کہا، آپ نے اس کو دھدکار دیا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اسی بات سے رسول اللہ کو فرمایا کہ ان کو اپنے سے دور نہ کرو. تو آپ اس موقع پہ اسے سمجھائیں، وہ پیاسا ہے. تو میں نے کہا بیٹا ایک طرف 4 بندے ہوں، ایک طرف 1 بندہ ہو تو 4 کو جمہور کہیں گے. جہاں زیادہ ہو گئے انہیں جمہور کہتے ہیں. ایک طرف 1 ہو ایک طرف 2، وزن جن کا تعداد میں زیادہ اسے جمہور کہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا جمہور کا مطلب ہے میجارٹی کا قول، اکثریت کی بات. دیکھو کتنی آسانی سمجھا دی. تو اس طرح بندہ سمجھائے. تو یہ ہے عوامی لہجہ، یہ ہونا چاہیے. یوں ہوگا تو آپ کامیاب ہیں، یوں نہیں ہے آپ نہ. اب وہ جو عالم دین سنا رہے تھے ما قبل بعثت، اب ان کے الفاظ پہلے سنا تو پھر اس کی عوامی ترجمہ سنا دو. ما قبل بعثت امور النبی مشمولات کے اندر تذکر تدبر تفکر تھا. یوں بھی کہنا چاہیے اعلان نبوت سے پہلے حضور اللہ کی کائنات میں سوچتے تھے. جان چھوڑ گئی. عوامی لہجہ کیوں نہیں؟ یہ شروع میں یوں آئے گا کہ آپ لکھیں گے اس لفظ کو، اس کے ترجمے سے نکالیں گے، سمجھ آ جائے گا. یہ عوامی لفظ عوام کے مطابق سمجھنے میں قرآن کریم کے ترجمہ اگر آپ نے کرنا ہو تو خدا کے لیے کانا زید ذاہبن، تھا زید جو کہ جا رہا تھا والا نہ کرنا. عوام نہیں سمجھے، وہ سمجھے کہ ہم قرآن سے دور ہو جائیں انہیں تو بڑا مشکل کر دیتے ہیں. آسان سمجھانے کے لیے اللہ رحمت نازل کرے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ذات اقدس پر. آسان ترجمہ قرآن، توضیح القرآن، یہ ہمیں انہوں نے دے دیا ہے. اتنا آسان اور سلیس ترجمہ شاید صدیوں میں آئے. اور وہاں 10 عوام میں کبھی یہ نہ کہیں اس میں 10 قول ہیں، اس میں 3 قول ہیں، اس میں 4 قول ہیں. جی نہیں، عوام میں اس بات سے کہنے کو زبان بند کر دیں. 4 قول ہیں، 6 قول ہیں، 8 قول ہیں، 10 قول ہیں، 2 روایتیں، 3 روایتیں، روایتوں کے اختلاف ہے. عوام سمجھے کہ مولوی سارے لڑتے پھرتے رہتے ہیں، چل چڑھ دیں. کیا پیغام، کیا میسج دے رہے ہیں؟ قول فیصل جو ہے، جس پر اجماعی قول اتفاقی بات ہے، جو سمری اور خلاصہ ہے، وہی عوام میں سنائیں، اور اتنا ڈٹ کے سنائیں کہ انہیں سمجھ آئے کہ مولوی سمجھا رہے ہیں. اس کے لیے قرآن کریم کی آسان تفسیر ہو تو ہدایت القرآن کی 8 جلدیں لے لیں. حضرت مولانا سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم جو حالاً فوت ہوئے، ان کی 8 جلدوں کی ہدایت القرآن آپ کے پاس ہو. قول اقوال فیصل کو اور عوام کو سمجھانے کے لیے بہترین خلاصہ جات موجود ہے، بڑی آسان کے لیول میں آپ سمجھیں. اس طرح حدیث پاک میں آپ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ کی معارف الحدیث اور حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ کا معارف القرآن سامنے رکھ لیں. بہت آسان ہے. عوامی درس کے لیے رب کریم رحمت نازل فرمائے، معالم العرفان اٹھا لیں. حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ پر اللہ رحمت فرمائے. 20 جلدوں میں سب سے بڑی احناف کے درس و تفسیر کی کتاب ہے. اردو زبان میں اس سے بڑی تفسیر کی کتاب نہیں ہے اردو زبان میں. عربی زبان میں احناف کی سب سے بڑی روح المعانی ہے جو 30 جلدوں میں مفتی بغداد امام آلوسی نے لکھی ہے، اور اردو میں یہ ہے. ان کے بعد ابھی حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ استاد المکرم مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی ذخیرۃ الجنان ان کے بعد چھپ کے آئی ہے. وہ بھی درسوں کو انہوں نے ان بزرگ حضرات نے ماشاءاللہ ٹھیٹھ پنجابی کو اردو میں نقل کر کے جو دیا.
تو یہ ہم کے پاس ہونی چاہیے، مسئلہ نہیں عوام میں سمجھا. تو یہ چیز ہے. خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے خطبات پڑھنے سے اپنے آپ کو عاری کر لو. بس خطبات میں بعض چیزیں رٹی رٹائی ہوتی ہیں، بعض چیزیں بے حوالہ ہوتی ہیں، بعض چیزیں اللہ کے حوالے ہوتی ہیں، وہ ہم سنا دیتے ہیں. ایسی باتیں بالکل نہ سنائے گا. ہاں خطبات ہوں تو کسی علمی، کسی اتھنٹک بندے کے خود. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کے 50 سال محتمم رہے. اٹھائیں ان کی خطبات حکیم الاسلام، پڑھیے. کون منع کرتے آپ کو؟ حقیقت ہے. حضرت مولانا کی کوئی ایک مقالہ آپ پڑھ لیں، 2 دن تو بندہ پاؤں اٹھا کے چلے گا کہ میں نے قاری طیب کو پڑھا ہے. آپ ایک تقریر تو وہاں سے کر کے دیکھیں، کلمات طیبات المعروف بھی خطبات حکیم الاسلام. آپ عوام میں درس دیں گے. اور عوامی لہجہ آپ میں کیسے آئے گا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. محرم کے اندر ہم لوگ اپنے بیانات میں ایک حدیث حضرت عمر کی شان میں ضرور سناتے ہیں. یکم محرم میں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، سناتے ہیں نا. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر کے دل اور زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا. عوامی لڑکا کوئی کالج کے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو، وہ کہے گا دل پر حق جاری کسے کہتے ہیں، تو ہم کیا سمجھائیں گے؟ زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے، یہ دل پہ حق جاری کیا ہوتا ہے؟ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق جاری تھا. دل پر باطل بھی جاری ہوتا ہے، پھر تو گردے پہ حق جاری نہیں تھا، پتے پہ حق جاری نہیں تھا، پھیپڑوں پہ حق جاری نہیں تھا، معدے پہ حق جاری نہیں تھا. تو کیا جواب دیں گے؟ بھائی ترجمہ وہ کریں جس سے سامنے والا بیٹھا ہوا بھی سمجھے. اللہ معاف فرمائے، آج کل حالات یہ ہیں. میں 2007 سے ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں الحمدللہ. اس دن سے آج تک میرا اپنا الحمدللہ وہاں ترتیب ہے. میں نے عوام کو وہاں ایک بات سمجھائی ہے. میں نے کہا آپ آؤ گے تو تقریر کروں گا، آپ نہیں آؤ گے میں نے خطبہ اور نماز سے جمعہ پڑھا دینا. میں نے ان کھڑکیوں کو، ان دروازوں کو، ان شیطیروں کو، ان پنکھوں کو تقریر نہیں سنانی. تم آؤ گے سناؤں گا، نہیں آؤ گے نہیں سناؤں گا. اور پھر دلیل بھی دی ہے کہ امام بعد میں آتے ہیں، مقتدی پہلے آتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ معراج کی رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پہنچے ہیں جب انبیاء جمع تھے. بس اس سے افضل نماز اس دھرتی پہ نہیں پڑھی گئی. ہم افضل سلیم نماز سے دلیل لائے ہیں. مقتدی پہلے آئے گا، امام بعد میں آئے گا. ہمارے اوپر ہے تو ٹھیک ہے، کبھی امام پہلے آ جائے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں نے ان خناسوں کے دماغ کو سیٹ کرنے کے لیے کہا ہے جو اماموں سے لڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس دلیل پر میں نے یہ طے کیا. ایک بزرگ ماشاءاللہ آج کل بندے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں 2-3 صفحے، آپ 4 صفحے بیٹھی ہوں، آپ گفتگو شروع کریں، ایک بندے کے طرز ہی اور ہوتا ہے، اور 10 سے 12 منٹ بس کلیئر. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ کہیں نا مہینے میں مجھے بیان سناؤ، جو ہے نا کیا ساری 1 منٹ، ہر دن میں سناؤ، تو کہا جمعرات سنایا کر. یعنی عوام کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور آپ اپنے ترتیب پر کریں. مجھے حضرت خلیفہ عبدالقیوم رحمہ اللہ نے نصیحت کی تھی کہ اگر مسجد والے کہیں نا روزانہ درس دو تو خیر ہفتے میں 2 دن دے دو، اور اگر وہ کہیں ہفتے میں دو تو آپ مہینے میں 1 دیا کرو، اور اگر آپ کو وہ کہیں 1 گھنٹہ بات کرو تو پونے گھنٹے میں ختم کر دو، اور اگر آپ کو کہو 5 منٹ ہی گل کرو نے کہ جی بس دعا ہی ہو گئی ہے، جزاک اللہ. ان استغنی عنہ اغنى نفسہ، حدیث پاک میں ہے نا، نعم الرجل الفقی ان احتیج الیہ نفع وإن استغنی عنہ اغنى نفسہ. بہترین بندہ جو ہے وہ فقیہ ہے، اگر اس سے پاس جاؤ تو آپ کو فائدہ ملے گا، لوگ اس سے منہ پھیرے وہ ڈبل منہ پھیرے گا. تو یہ طرز. اچھا میں بات کر رہا تھا تو کیا سمجھائیں گے آپ عوام کو؟ تو میرے جمعے سے پہلے ایک بزرگ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے وہ جمعہ پڑھاتے تھے. تو مجھے ایک آ کر ملے 2-3 جمعہ پڑھانے کے بعد ایک بزرگ کہ مولانا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تقریر سمجھ آنے لگ گئی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو میں سمجھ نہیں آتی تھی. تو چپ ہو گئے. میں نے کہا بتائیں. کہتے اس طرف ٹیارن کتنی ہے، اس طرف کتنی ہے، مسجد کے بٹن کتنے ہیں، بلب کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنے ہیں، مجھے حفظ ہو چکی ہیں. میں نے کہا میرے سوال کا جواب ہے. کہتے ہیں وہ گل کر دے سن سمجھتے آندے نہیں سے میں انہوں نے شمار کر دے رہا. وہ خطیب صاحب بیان کرتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں گنتا رہتا تھا ادھر سے 6 ہیں اور ادھر سے 7 ہیں. تو یوں نہ ہو، لوگ تبھی اٹھیں گے جب یہ بات ہوگی نا، تب مجمع اٹھے گا. اب ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، تھوڑا غور کر لیں یا کسی اکابر کی شرح کو اٹھا لیں کہ اللہ نے ایک زبان اور ایک دل کی بات کیوں کی ہے.
افعال جوارے اور افعال قلوب ہماری نحو میں چلتی ہے. افعال جوارے افعال قلوب دو قسم کے ہیں نا, یا عام جارے عضو ہے یا افعال قلوب ہے. دل افعال قلوب میں سے سمجھ لیں اور زبان افعال جوارے میں سے سمجھ لیں. تو قول اور ہوتا ہے اور سوچ اور ہوتی ہے. زبان بولتی ہے اور دل سوچتا ہے. دل غور و فکر کا نام ہے, تدبر و تذکر اور تفکر کا نام ہے. وہ سمجھ گئے نا وہ جو, تو دل غور و فکر کرتا ہے. میرے دل نے کہا یوں ہے, دل نہیں کہتا, یعنی میں نے دل میں سوچا, یہ جسے ہم کہتے ہیں انی ارا, آئی تھنک ادھر سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, تو ایک بولنا ایک سوچنا. تو حضور علیہ السلام فرمانا چاہ رہے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی, میری عمر کو رب نے یہ مقام دیا ہے, یہ بولتا بھی ٹھیک ہے سوچتا بھی ٹھیک ہے. یہ ترجمہ آپ عوام میں کر لیں, چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی بات سمجھ جائے. تو یہ میں نے چند ٹوٹی پھوٹی چیزیں, مجھے تو گھنٹہ فرمایا, گھنٹے سے اوپر ہو گیا, تو یہ ٹوٹی پھوٹی چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. میں ایک بار پھر خلاصہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. عقائد پر نرمی نہیں ہے, مسائل پر نرمی ہے. عقائد پڑھیں اور اپنے اکابر سے سمجھیں. اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کس طرح کے معاملات میں ہم نے کس طرح چلنا ہے. اتحاد و اتفاق میں مجلس علمی اور ایک بات, ہر مسجد سے ایک بات جڑ کے چلنا, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد پر ہم جمع ہو جائیں نا. اگر جماعتوں پہ جمع ہونا ہماری نعمت قدر میں نہیں ہے, ہو جائے تو بہت بڑا ہے, نہیں ہے تو عقیدے پر ہم اکٹھے ہو جائیں, اور اعمال میں جہاں گنجائش ملتی ہے وہاں دے دیں. اور اس کے ساتھ پھر اپنے اکابر کو پڑھیں, اکابر کے طرز کو دیکھیں, اکابرین کے طرز پہ ہوگا تو سن. اور ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی کی ہے کہ مذاکرات کا ماحول رکھیں, ٹاکرے کا ماحول, تاکہ دماغ میں آپ کی بات پکی ہو جائے. بادام کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بادام کھائیں گے اور اخروٹ کھائیں گے, ورنہ گفتگو میں, ریوائزنگ میں, ایک دوسرے کو بتانے سنانے میں یہ بات سمجھ ہے. اور آخر میں آپ سے آخری گزارش کی ہے کہ علمی بات کو عوامی لہجے میں بیان کرنا سیکھیں. اور ان سب کے بعد میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. فتنوں کے خلاف کام میں رد فتن کے اندر اگر پڑھنا ہو تو اللہ کے لیے اہل باطل کو پہلے نہیں, اپنے اکابر کو پہلے پڑھنا. بس یہ ذہن میں رکھیں. میں مولوی ہوں, میں نے 8 سالہ کورس پڑھا ہوا ہے, مجھے دیں مرزائیت کتاب میں جواب دوں گا, جی نہیں. پہلے اپنے اکابر کو پڑھو کہ مرزائیت کیا ہے. میں خمینی کی کتاب یوں جواب دوں گا میرے سامنے, جی نہیں. جن حضرات نے عصمت صحابہ پہ کام کیا ہے ان حضرات کو پڑھیں. حضرت توصفی رحمہ اللہ کو پڑھ کے آپ کے دماغ میں گھل جانا چاہیے. قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لینا چاہیے. مولانا محمد نافع کو سمجھ لینا چاہیے. امام اہل سنت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر کو سمجھ لینا چاہیے. علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن کی تمام ہی کتب پڑھ لینی چاہیے. پہلے اپنے اکابر کو پڑھیں, سمجھیں, رٹیں, اپنا موقف سن کے آگے بتائیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, سمندر بہت بڑا ہوتا ہے, دریا بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن اس میں تیرنے کے لیے پہلے چھوٹے تالاب میں آپ کو تیرنا سیکھنا پڑتا ہے. سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرنی پڑتی ہے. میں تو بڑا ذہن رکھ کے آیا ہوں, میں نے تو 7 سمندر میں تیرنا ہے. اجی پہلے 7 فٹ سے لے کر 10 فٹ کے سوئمنگ پول میں تیرو, سیکھو, پہلے تولو پھر بولو. تو پہلے اپنے اکابر کو پڑھ لیں. جب اکابر کو پڑھ لیں گے پھر ہمیں طرز سمجھ آ جائے گی, پھر آگے بات کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.